اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 11۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کا عذاب اور اس کی سزا اور پنشمنٹ دنیا میں بھی مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ ان کے ساتھ وہی کچھ ہونے والا ہے جو فرعون کے ساتھیوں اور اس سے پہلے لوگوں کا ہو چکا ہے۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں اور پاپ کی وجہ سے انہیں سزا دی، پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ To them shall happen the like of what happened to the people of Pharaoh and those before them. They denied our signs, so Allah seized them for their sins, and Allah is severe in punishment۔ اس میں اصل میں ہم سب لوگوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے وارننگ ہے۔ آپ دیکھیے گا اکثر لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، پتہ نہیں ہماری زندگی میں یہ مسئلہ کیوں آیا، یا کسی کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو ہم لوگ دیکھ کے بولتے ہیں اس پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ حالانکہ اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھیے اور پوچھیے اس کے بارے میں لوگوں سے، تو لوگ بتاتے ہیں، اور وہ خود بھی بتائے گا کہ ہم نے کتنے گناہ کیے، کتنے پاپ کیے اپنی پچھلی زندگی میں، اور اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ اگر میں نہیں بتاؤں گا تو میرے بازو والے لوگ بتائیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ جس خدا کے کنٹرول میں یہ پوری دنیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پاورفل ہے کہ جب چاہے گا تمہیں سزا دے گا، اور دے کے اس نے بتایا ہے، اگزامپل دیا ہے یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس سے پہلی والی آیت میں کہا ہے کہ تم جس مال اور اولاد کے پیچھے بھاگتے ہو وہ تمہارے کام نہیں آئیں گے، اور ان کی وجہ سے تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ لیکن یہ تو آخرت میں ہوگا، لیکن دنیا میں تمہارے ساتھ کیسا ہو سکتا ہے؟ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جس طرح فرعون کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا۔ کیا ہوا فرعون کے ساتھیوں کے ساتھ؟ وہ کوئی کمزور آدمی نہیں تھا، وہ اپنے وقت کا سپر پاور تھا، امریکہ تھا۔ جیسے آج ہم سمجھتے ہیں نا کہ اسے کون شکست دے سکتا ہے، اسے کون ہرا سکتا ہے، اسے کون تباہ کر سکتا ہے، ویسے ہی وہ بھی سمجھتا تھا کہ مجھے کون چیلنج کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ فرعون کے ساتھیوں اور اس کے پہلے کے لوگوں نے، قوم عاد، قوم سمود، انہوں نے کیا کہا؟ کذبوا بآیاتنا، جب ہماری باتیں ان سے کہی گئیں، اب جیسے یہاں بھی بولی جاتی ہیں، جمعہ میں، فجر میں، کتنے لوگ مانتے ہیں، کتنے لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سب فالتو کی باتیں ہیں، ڈینائڈ، انکار کر دیا، نہیں مانا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اخذہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پکڑا تو کوئی بچانے کے لیے نہیں آیا،
اور اس وقت وہ پکارنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل. جب ڈوبنے لگا تب کہا کہ میں بنو اسرائیل کے خدا پر ایمان لایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آنا اب ایمان لا رہا ہے. وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو نہیں مانتا تھا. تو موت کے فرشتے کو دیکھ کر کے ایمان ایکسیپٹ نہیں ہوتا. تو جن سے یہ بات کی جا رہی تھی، آپ دیکھیے ان لوگوں پر بھی اسی طرح سے عذاب آیا. کون لوگ تھے یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں رہنے والے لوگ. انہوں نے بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی. تو ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یا تو کٹوا کے ختم کر دیا. اور یہ بہت پاورفل لوگ تھے، مدینے میں 2000 سال سے رہتے تھے. پیسہ تھا ان کے پاس، پاور تھا ان کے پاس، ہتھیار تھے، لڑنے والے لوگ تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا صفایا کر دیا. مدینے کے چاروں طرف جو گھیر کے بیٹھے ہوئے تھے ان کو یہاں سے اٹھا کر کے باہر پھینک دیا. ملک شام میں چلے گئے، خیبر چلے گئے، اور ان کو کوئی بچانے والا نہیں آیا ان کو. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ شدید العقاب، اللہ کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے. تو ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میری لائف میں کون سا ایسا حکم ہے اللہ کا جو ٹوٹ رہا ہے. اور اگر کنسٹنٹلی لگاتار ہم کوئی برائی کر رہے ہیں، اگر توبہ کر لیا تو اللہ معاف کر دیتا ہے، کتنا بڑا گناہ ہو. لیکن اگر توبہ نہیں کیے، کرتے رہے تو اب دیکھیے ہمارے سامنے ہے نا ایک مثال. کتنے دن سے سود کھا رہا ہوگا وہ؟ اللہ نے آج پکڑا کہ نہیں اسے؟ اور کیسا پکڑا؟ پورے ملک میں ذلیل کیا، بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی پورے ملک میں بدنام ہوا نا. اور اس کے بعد جو ہے جیل گیا. اب اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے انسان کے لیے کہ ایک آدمی کی وجہ سے 5 لوگ مر گئے. یہ ذلت کا اور ہیوملیشن کا اتنا بڑا داغ ہے کہ پوری، اگر وہ آدمی شرم و حیا والا ہوگا تو شرم سے آدمی مر جائے گا. ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ جو لوگ اللہ سے بغاوت کر کے جیتے تھے اور ان کے سامنے کوئی کھڑ کے بات نہیں کر سکتا تھا، مطلب ڈر لگتا تھا ان کے سامنے کھڑے ہونے میں، کسی کی بات نہیں سنتے تھے. نماز روزہ یہ سب کیا چیزیں ہوتی ہیں، انصاف کیا ہوتا ہے، عدل کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں. ایک تھا ہمارے گاؤں میں بلکہ 2 لوگ تھے، بہت ظلم. جس دن وہ مرا ہے اس دن اپنے پڑوسی کو بول کے گیا تھا، گالی دے کے، کہ میں آتا ہوں تو تم لوگوں کو نکال کے باہر کرتا ہوں یہاں سے. ان کی زمین سے، ان کے گھر سے، اس کی زمین پہ نہیں تھے وہ لوگ. لیکن جب شام کو ادھر سے آیا تو مر کے آیا، ہارٹ اٹیک ہوا ادھر، وہیں سے مر کے آیا. توبہ کی توفیق نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ کچھ. اللہ تعالیٰ نے پکڑا کہ نہیں. اور اس کے بچے اس کی زمین، جن کو بھگانے کے لیے بولا تھا وہ تو ہیں وہیں پہ اپنی زمین پہ. اس کا جہاں پہ گھر تھا وہ گھر بھی بک گیا، اس کی زمین بھی بک گئی، اس کے بچے بھی اجڑ گئے سب. اور ایک بھیک مانگتا پھرتا ہے اس کا ایک بچہ، کوئی بھی وہاں پہ نہیں ہے. تو کنکلوژن اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اللہ کی سزا دنیا میں بھی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب سزا دیتا ہے تو کوئی بچانے کے لیے، ہیلپ کرنے کے لیے نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں سے سبق اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ.